السلام علیکم ناظرین، شام کے 7 بجے کا وقت تھا۔ میں اپنے کلینک سے اٹھ کر جانے والا ہی تھا کہ ایک عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی عمر 40 سال کے قریب رہی ہوگی۔ دیکھنے میں کافی خوش شکل تھی، لیکن کپڑے اس نے معمولی سے پہنے ہوئے تھے۔ ایک ہاتھ پیٹ پر رکھا ہوا تھا اور چہرے پر تھکاوٹ اور درد کے آثار تھے۔ مجھے کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب آپ کا تھوڑا سا وقت چاہیے۔ میں نے کہا، اب تو میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، آپ کل دن 11 بجے آ جائیں۔ لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ مشکل میں ہے اور ہر حال میں مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس کا اصرار دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ اور بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے۔ وہ پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی اور مجھے تفصیل سے بتانا شروع ہو گئی۔ اس کی کہانی مختصراً آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس کا نام شاہدہ ہے اور وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اسی لیے شادی بھی غریب آدمی کے ساتھ ہوئی۔ شادی کے پہلے 10 سال اس کی اولاد نہیں ہوئی۔ اس کو شوہر کی طرف سے بہت باتیں سننا پڑیں۔ کئی بار طلاق کی دھمکیاں اور شوہر کی دوسری شادی کی خبریں سننے کو ملیں، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور حالات سے لڑتی رہی۔ جب 10 سال بعد پہلی بار اولاد کی خوشخبری ملی تو بیٹی پیدا ہوئی، لیکن شوہر کو بالکل بیٹی کی خوشی نہیں ہوئی۔ اس کو بیٹا چاہیے تھا۔ پھر کچھ عرصہ مزید گزرا تو دوسری بیٹی دنیا میں آ گئی۔ اب تو اس کا شوہر باقاعدہ لڑنے لگ پڑا کہ تم منحوس ہو، ہر بار بیٹی پیدا کرتی ہو۔ میں کسی بیٹی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، نہ ان کی شادیاں کر سکتا ہوں۔ لیکن وہ سر جھکا کر باتیں سنتی رہتی تھی۔ اب کچھ مہینوں سے اس کے شوہر کو نشہ کرنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ اکثر شراب پی کر رات کو گھر آتا اور خوب شور مچاتا۔ کئی بار چھوٹی بچیوں کو اٹھا کر نیچے پھینک دیتا۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور اب شاہدہ تیسری بار ماں بننے والی تھی۔ اس کا شوہر الٹرا ساؤنڈ کرانے اس کو سرکاری ہسپتال لے گیا تاکہ آنے والے بچی کی جنس کا پتہ چلایا جا سکے۔ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ نرس نے ان کو لا کر دی اور ساتھ دل ہلا دینے والی خبر بتائی کہ اس کے پیٹ میں ایک اور بیٹی پرورش پا رہی ہے۔ شاہدہ خاموش تھی، اندر سے ڈری ہوئی تھی۔ اس کا شوہر چپ چاپ اس کو گھر لے آیا اور گھر میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ ساری رات شاہدہ بے سکون اور ڈری رہی، لیکن اس کا شوہر گھر نہیں آیا۔ اگلی دوپہر آ گئی۔ شاہدہ لیٹی ہوئی تھی کہ اس کو نیند آ گئی۔ اچانک اس کو غیر معمولی شور سنائی دیا۔ جب وہ اٹھنے لگی تو اس کی نظر اپنے شوہر پر پڑی، جو ہاتھ میں لمبی ساری چھری لیے اس کی طرف بھاگا آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے پیٹ سے اس بچی کو نکال کر چھوڑوں گا اور اس کو دنیا میں نہیں آنے دوں گا۔ شاہدہ گھبرا گئی اور اٹھ کر باہر کو بھاگی، لیکن اپنے شوہر کی چھری سے نہ بچ سکی۔ چھری شاہدہ کے پیٹ کو چیر گئی تھی۔ اس کا شوہر، جو کہ اس وقت بھی شراب پیے ہوئے تھا، شاہدہ کی خراب حالت دیکھ کر گھر سے بھاگ گیا۔ شاہدہ اپنے پیٹ کو سنبھالتی ہوئی سرکاری ہسپتال گئی، لیکن انہوں نے پولیس کیس کہہ کر علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ چند اور قریبی ہسپتالوں میں گئی، لیکن سنوائی نہ ہوئی تو وہ گھر آ گئی اور خود ہی زخم کو صاف کر کے اوپر پائیوڈین لگا کر کپڑا باندھ لیا۔ زخم کافی لمبا لیکن زیادہ گہرا نہیں تھا۔ پھر اس کو کسی ہمسائے نے میرے کلینک کا نام بتایا کہ وہاں چلے جاؤ، وہ ڈاکٹر بہت خدا ترس ہے اور غریبوں کا مفت میں علاج کرتا ہے۔ تو شاہدہ اب میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر وہ 10 منٹ اور لیٹ ہو جاتی تو میں گھر نکل چکا ہوتا۔ میں نے اس کا قمیض ہٹا کر زخم دیکھا تو میری آنکھیں بھر آئیں۔ چھری نے کافی لمبا زخم لگایا تھا، لیکن خوش قسمتی سے زیادہ گہرا نہیں تھا۔ ایک جگہ سے کچھ گہرا تھا اور میری انگلی زخم کے کافی اندر تک چلی گئی۔ میں نے نرس کو بلا کر شاہدہ کو اس کے ساتھ آپریشن تھیٹر بھیجا اور پھر خود بہت احتیاط سے اس کا زخم سیا اور ضروری ٹریٹمنٹ کر کے اپنے ایک دوست کو کال کی جو پولیس میں آفیسر تھا۔ اس کو ساری بات بتائی۔ اس آفیسر نے شاہدہ کی دونوں بچیوں کو اپنی تحویل میں لے لیا اور تینوں ماں بیٹیوں کو دارالامان میں چھوڑ کر آیا۔ شاہدہ کا شوہر کب کا فرار ہو چکا تھا۔ میں نے ان کا خرچہ خود اٹھایا اور دارالامان کو فنڈ بھی دیے، جو کہ میں پہلے بھی دیتا رہتا تھا۔ کافی مہینوں بعد ایک دن شاہدہ میرے کلینک پر آئی
اس نے چھوٹا سا بچہ اٹھا رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، سر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے۔ میں نے نظریں اٹھا کر اوپر والے کو دیکھا کہ جس کے آگے ہر سائنس فیل ہو جاتی ہے۔